دلیل لینا کہ صرف یہی اہل بیت میں سے اور کوئی نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے کہ یہ پانچ ہی ہے، چھٹا کوئی نہیں، یہ غلط ہے۔ سورہ ہود اٹھا کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر خوشخبری دی، بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی، بیوی تعجب کرنے لگی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم کے معاملے میں تعجب کر رہی ہے؟ ورحمت اللہ، جو اللہ کی رحمت ہے تم پر نازل ہو رہی ہے، تم پر اور تمہارے اہل بیت پر، تمہارے اہل بیت۔ اب اس سے اہل بیت گھر والی حضرت ابراہیم کی گھر والی کو اللہ تعالیٰ اس کے اہل بیت میں قرار دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والیاں ہیں، آپ کی جو ازواج مطہرات ہے، تو وہ آپ کے اہل بیت میں سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی، سورہ نور کی آیتیں نازل ہو گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت نازل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، کہنے لگے کون ہے میری مدد کرے ایسے شخص کے خلاف جس کی تکلیف میرے اہل بیت کو ہوئی ہے۔ اور تکلیف کس کو ہوئی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے اپنے اہل بیت میں ان کو شمار کر رہے ہیں، اپنا اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ تو اہل بیت ازواج مطہرات کو خارج کر دینا اہل بیت سے، یہ انتہائی ظلم ہے۔ ہمارے لیے اہل بیت کی دفاع کرنا، دیگر صحابہ کرام کا دفاع کرنا، یہ سب ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارا جو ہے فریضہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو یہ کہتا ہم اسی طرح ایمان لائے جس طرح بے وقوف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصہ کیا، فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، پیغمبر کہہ دیجئے کہ یہی بے وقوف ہے لیکن ان کو پتہ نہیں۔ صحابہ کرام کے شان میں جو گستاخی کرتے ہیں، اللہ نے ان کا جواب دیا ہے۔ مسلمانوں کو صحابہ کرام کا دفاع کرنا چاہیے، صحابیات کا دفاع کرنا چاہیے، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے محرم الحرام کے مہینے میں۔